السلام علیکم۔ اردو قرآن ٹی وی کو دیکھنے اور سننے والوں کو ہم تہہ دل سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج میں آپ کے لیے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بیان کرنے جا رہی ہوں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل اردو قرآن ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہود کے جلیل القدر عالم اور حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ ان کا اصل نام حسین تھا اور وہ یہود بنی کینکا سے تعلق رکھتے تھے۔ ایک دن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کلمات سنے۔ ترجمہ: اپنے بیگانے سب کو سلام کیا کرو، بھوکوں محتاجوں کو کھانا کھلایا کرو اور خونی رشتوں کو جوڑے رکھو، قطع رحمی نہ کرو اور رات کو نماز پڑھو جب لوگ سو جائیں۔ یہ ہدایت آموز کلمات سن کر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا دل نور ایمان سے جگمگا اٹھا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ یہ وہی نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کی بعثت کی پیشن گوئی صحائف قدیمہ میں درج ہے۔ دوسرے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند پیچیدہ مسائل دریافت کیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اطمینان بخش جواب دیا تو عرض کیا: یا رسول اللہ، میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قبول اسلام پر مسرت کا اظہار فرمایا اور ان کا اسلامی نام عبداللہ رکھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی: یا رسول اللہ، میری قوم بڑی بد مزاج ہے۔ انہوں نے یہ سن لیا کہ ہلکا بگوش اسلام ہو گیا ہوں تو مجھ پر طرح طرح کے بہتان باندھیں گے، اس لیے میرے اسلام کی خبر کے اظہار سے پہلے ان سے دریافت کر لیں کہ ان کی میرے متعلق کیا رائے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے اکابر کو بلا بھیجا۔ جب وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم تو ریت میں نبی آخر الزماں کی نشانیاں پڑھتے ہو اور جانتے ہو کہ میں خدا کا رسول ہوں۔ میں تمہارے سامنے دین حق پیش کرتا ہوں، اسے قبول کر کے فلاح دار دین حاصل کرو۔ یہودیوں نے جواب دیا: ہم نہیں جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ سرور عالم نے فرمایا: حسین بن سلام تمہاری قوم میں سے ہیں۔ سب یہودیوں نے بیک آواز جواب دیا: وہ ہمارے سردار اور سردار کے بیٹے ہیں، وہ ہمارے عالم کے بیٹے ہیں، وہ ہم میں سب سے اچھے اور سب سے اچھے کے فرزند ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو کیا تم بھی مسلمان ہو جاؤ گے؟ یہودی ناک منہ چڑھا کر بولے: اللہ انہیں آپ کی حلقہ بگوشی سے محفوظ رکھے، ایسا ہونا ناممکن ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو سامنے آنے کا حکم دیا۔ وہ کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے باہر نکلے اور یہودیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا: اے ایان قوم، اللہ واحد سے ڈرو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، بلا شبہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام یہود پر برق خاطف بن کر گرا اور غم و غصے سے دیوانے ہو گئے اور چیخ چیخ کر کہنے لگے: یہ شخص ہم میں سب سے برا اور سب سے برے کا بیٹا ہے، ذلیل بن ذلیل اور جاہل بن جاہل ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی: یا رسول اللہ، آپ نے یہود کی اخلاقی پستی دیکھ لی؟ مجھے ان سے اسی قدر بدتمیزی کی امید تھی۔ اس واقعے سے ثابت ہوا کہ دشمن کی ناچاکیوں کے باوجود اسلام کا ہی بول بالا ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اسلامی تاریخ سے مزید آگاہی کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل اردو قرآن ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اللہ حافظ۔